آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر محبوب حسین صاحب. آپ جامعہ پنجاب میں شعبہ تاریخ کے سربراہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کے مضمون میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حامل ہیں. آج کی اس نشست میں ہم ان سے برصغیر پاک و ہند اور غیر منقسم ہندوستان میں منعقدہ الیکشن کا جانیں گے اور ساتھ ہی بھی جانیں گے کہ پاکستان کے قیام کے بعد سے لے کر اب تک اس ملک میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان کے طریقہ کار میں کیا جدت اور تبدیلی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ برصغیر پاک و ہند اور غیر منقسم ہندوستان میں پہلا الیکشن کب ہوا اور یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ دیکھیں یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ برصغیر میں جو ایک پارلیمانی نظام قائم کیا گیا یہ ویسٹ منسٹر طرز پر قائم کیا گیا اور اس میں ایک بہت طویل ارتقائی عمل ہے. انگریز یہاں تاجر کی حیثیت سے آئے تھے. انہوں نے یہاں پر کولونیل رول ایک نو آبادیاتی نظام قائم کیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کی عوام کو امپاور کیا جائے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب یہاں سیاسی تحریکیں اٹھیں، لوگوں نے ڈیمانڈ شروع کی تو پھر ان کو مجبوراً یہاں پر کچھ ریفارمز کرنا پڑے. تو 1833 کا جو چارٹر ایکٹ ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی اسمیل نظر آتی ہے جب وہ یہاں پر ایک نامزدگی کی بنیاد پر، نامینیشنز کی بنیاد پر نمائندگی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہوئی. 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا. جو ہندوستان کا ویسٹرن ایجوکیٹڈ طبقہ تھا اس نے یہ ڈیمانڈ شروع کی کہ ہمیں بھی آپ برطانیہ کی طرز کا یہاں پر جمہوری نظام دیں. لیکن وہ ایک طویل جدوجہد ہے. اور آپ دیکھیں کہ 1909 میں جو منٹو مورلے ریفارمز آئیں، ان ریفارمز میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ ہمیں اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کا حق دیا جائے، وہ کسی حد تک ایکسیپٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. لیکن وہ بھی انڈائریکٹ تھا اور اس میں کوئی بہت زیادہ نمائندگی نہیں ہمیں نظر آتی یہاں کے مقامی لوگوں کی. لیکن 1919 میں جب یہاں پر مانٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز ہوئیں اور اس کے بعد پھر 1920 میں پہلی مرتبہ یہاں پر ہمیں انتخابی عمل نظر آتا ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہاں پر پہلے عام انتخابات وہ ہمیں 1920 میں نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلا عام انتخاب جو برصغیر میں ہوا یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ دیکھیں یہ جو انڈین کونسلز ایکٹ تھا اسی کے تحت ہوا اور اس میں ظاہر ہے کہ مقامی لوگوں کو نمائندگی دیا جانا مقصود تھا کہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں مقامی لوگوں کی رائے بھی شامل کی جائے. تو بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو ایک سو کارڈ یا لمیٹڈ لیول پر ایک اسمبلی تھی اس میں یہاں کے نیٹیوز کو شمولیت دی جائے. اس مقصد کے لیے پہلے انتخاب ہوا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس الیکشن کا جو ایک حلقہ انتخاب تھا یا جو ووٹرز کے لیے کوئی معیار متعین کیا گیا تھا؟ بالکل. دیکھیں ہمیں جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں اور آج سے کوئی 100 سال پہلے کی بات کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی پرانی بات کرتے ہیں تو ہمیں ٹائم اینڈ اسپیس کی کنسیپٹ میں رہتے ہوئے چیزوں کو انالائز کرنا پڑتا ہے. آج کی طرز کا ظاہر ہے کہ وہ سسٹم نہیں تھا. اس وقت بہت ہی لمیٹڈ لیول پر ووٹرز بنائے گئے اور اس کی بھی مختلف اقسام تھیں. مثلاً ایسے لوگ جن کے پاس ایک خاص تعداد سے زیادہ ویلتھ، دولت یا زمین، لینڈ آنر ہوتا تھا اس کو ووٹر کی حیثیت حاصل ہوتی تھی. اسی طرح ایجوکیشنل کوالیفیکیشن رکھی گئی تھیں کہ اس نے اگر اس خاص حد تک پڑھا ہو، اس کے پاس ڈگری ہو تو وہ ووٹ دینے کا اہل ہو سکتا ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسی انڈسٹری ہو، کوئی وہ کاروبار کرتا ہو تو اس کو. تو بہت ہی لمیٹڈ لیول پر فرینچائز کا کنسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے. بعض تو کانسٹیٹوئنسی ایسی تھی کہ وہاں پر جو ووٹرز تھے ان کی تعداد صرف درجنوں میں تھی، وہ سینکڑوں میں بھی نہیں تھی. بہت لمیٹڈ لیول پر لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلا الیکشن ہوا تھا اس میں پھر ہم بتاتے ہیں کہ لمیٹڈ افراد تھے جنہوں نے حق رہائی کا استعمال کیا، تو اس میں پھر کوئی ایسی اسٹڈی موجود ہے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ اس میں ٹرن آؤٹ کی شرح کیسی تھی؟ دیکھیں ٹرن آؤٹ کی شرح بہت اچھی نہیں تھی. مثلاً جو یورپین تھے اگر وہ ووٹ کاسٹ کرتے تھے جو یہاں پر آباد تھے تو ان کی ٹرن آؤٹ کی شرح ہمیں نظر آتی ہے کہ 70%، 75%، 72%. لیکن جو نیٹیوز تھے ان کی مختلف موقعوں پر 1920 سے لے کر 1947 تک کے اگر ہم پورے دورانیے کو دیکھیں اس عرصے میں جتنے بھی انتخابات ہوئے تو جو ووٹنگ کی شرح ہے، ٹرن آؤٹ ہے، وہ کبھی ہمیں 30% نظر آتا ہے، کبھی 40% نظر آتا ہے، کبھی 50% نظر آتا ہے، لیکن کبھی 60% سے زیادہ نہیں ہوا. تو بہت لمیٹڈ لیول پر یا کم سطح پر یہ ٹرن آؤٹ ہمیں نظر آتا ہے. 1920 کے بعد سیکنڈ الیکشن پھر کب ہوئے انگریز کے دور میں؟ دیکھیں وہ چلتے رہے پھر 1920، 1923، 1925، 26، 27، 34، 35، 39، اس طرح پر یہ سلسلہ چلتا رہا. 3 سال کی مدت ہوتی تھی،
پھر بعض الیکشن کی 4 سال کی رکھی انہوں نے، اور پھر اس میں ایک ہی وقت میں نہیں ہوتے تھے نا، یہ انتخابات مختلف ریاستوں اور مختلف صوبوں کے حوالے سے مختلف اوقات میں ہوتے رہے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ جی قومی انتخابات، اس وقت اس طرح کے قومی انتخابات تو شاید نہیں تھے، لیکن صوبائی انتخابات ہوتے رہے، قومی انتخابات بھی ہوئے، لیکن وہ بھی مختلف اوقات میں ان کے لیے ووٹنگ کا عمل ہوا مکمل۔ ڈاکٹر صاحب، ہسٹری کی بکس میں ہم 1946 کے جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے ہمیں کافی تدریسی مواد میں ملتا ہے، ہمیں اسکول کالجز میں پڑھایا بھی جاتا ہے۔ اس الیکشنز کے حوالے سے بتائیے تھے کہ کیونکہ اس وقت تک ایک 15-20 سال ایکسرسائز میں گزر چکے تھے اور لوگ کسی نہ کسی حد تک اس الیکشن کے پروسیس سے آگاہ ہو چکے تھے، تو اس میں پھر ٹرن آؤٹ یا لوگوں کا جو حصہ تھا وہ کیسا رہا؟ جی 1946 کا انتخاب ایک خاص مینیفیسٹو پر لڑا گیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں اس وقت۔ کانگریس کا ایجنڈا یہ تھا کہ وہ غیر منقسم ہندوستان چاہتے تھے اور وہ بغیر تقسیم کیے ہوئے چاہتے تھے کہ ان کو اقتدار اور اختیار ملے، جبکہ مسلم لیگ نے یہ جو الیکشن لڑا یہ قیام پاکستان کے ایجنڈے پر لڑا کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آزادی کے ساتھ اس دھرتی پر اپنے مذہبی عقائد منانے کی، پرفارم کرنے کی آزادی ہو، اور باقی معاملات میں بھی سوشل ایشوز کے اندر، اکنامک ایشو، تو پھر آپ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں۔ تو مسلم لیگ کا جو مینیفیسٹو تھا باقی چیزوں سے ہٹ کر جو ایک بڑا نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ لے کر رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ تو اس منشور پر مسلم لیگ نے الیکشن لڑا۔ تو اس وقت جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھیں مسلمانوں کے لیے مختص 30 سیٹیں تھیں، وہ 30 کی 30 مسلم لیگ نے جیت لی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہندوستان کے اندر مسلم قوم تھی اس کا مسلم لیگ پر کیا اعتماد تھا۔ اسی طرح جو پروونشل الیکشن تھے اس میں 92% سیٹس جو تھیں وہ مسلم لیگ جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو اس طرح ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک پولیٹیکل اویئرنیس تھی اباؤٹ دی ایشوز وہ کافی حد تک لوگوں کو محسوس ہو چکی تھی، آ چکی تھی، اور انہوں نے ایک ایجنڈے کے اوپر ووٹ کیا۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی تھیں، خاکسار تھی، مجلس احرار تھی، جمعیت علماء ہند تھی، جماعت اسلامی تھی، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں نے یا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے مسلم لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے قیام کے بعد پہلا الیکشن اس ملک میں کب منعقد ہوا اور اس الیکشن کے انعقاد کے لیے کون سا ماڈل جو ہے وہ چنا گیا تھا؟ آیا وہی برٹش ماڈل چنا گیا ہے یا کسی اور ملک کے ماڈل کو یہاں پر کیا گیا؟ دیکھیے جو 1946 کے انتخابات ہوئے تھے اور پھر بعد میں پاکستان بننے کے بعد جو انتخابات ہوئے یہ سارے کے سارے تقریباً اسی 1935 کے ایکٹ کے تحت ہوئے جو اس میں الیکشن کا پروسیس بتایا گیا تھا۔ 1947 میں ہم نے اس 1935 کے ایکٹ کو امینڈ کیا تھا اور اس کو پھر ہم نے ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن کا نام دیا، انٹرم کانسٹیٹیوشن 1947۔ اسی کے تحت یہ انتخابات ہوئے اور پاکستان بننے کے بعد قومی انتخابات نہیں ہوئے بلکہ صوبائی انتخابات ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ 1951 میں پہلے پنجاب میں اور پھر NWFP میں، جسے آج ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 1953 میں سندھ میں اور پھر 1954 میں ایسٹ پاکستان میں یا ایسٹ بنگال میں انتخابات ہوئے۔ اور یہ انتخابات اسی ماڈل کے تحت ہوئے تھے جو کہ برٹش گورنمنٹ نے یہاں پر انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس میں معمولی سی ہم نے امینڈمنٹ کی تھی، یعنی کہ ووٹرز کی جو ایج تھی وہ 21 سال تھی، ووٹرز کی جو ایک کوالیفیکیشن تھی وہ تقریباً وہی تھی جو 1935 کے ایکٹ کے تحت یہاں پر امپلیمنٹ کی گئی، اور 1946 کے انتخابات اسی کے نتیجے ہوئے۔ مثلاً وہ کیا تھی، اس میں خاص حد تک آپ کے پاس ویلتھ ہو، کوالیفیکیشن ہو، زمین ہو، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر پھر آپ ووٹ دینے کے اہل ہوتے تھے۔ اس میں کوئی بہت بڑی چینج نہیں کی گئی۔ اس کے بعد دیکھیں جو ہمارے ایوب خان کے دور میں مارشاء اللہ لگا، اور مارشاء اللہ کے تحت بھی جو انتخابات ہوئے وہ بھی انڈائریکٹ تھے۔ مثلاً پہلے لوکل باڈیز کے انتخابات ہوئے جسے ہم بیسک ڈیموکریٹس کہتے ہیں، BD ممبرس کہتے ہیں، وہ انتخابات بھی اسی طرح 47 کے ایکٹ کے تحت ہوئے تھے۔ اس میں کوئی ڈراسٹک چینج نہیں تھی۔ اور پھر وہ جو BD ممبر تھے انہوں نے اسمبلی یہاں پر منتخب کی، پارلیمنٹ 1962 میں پہلی پارلیمنٹ ایوب خان کی، اور پھر 3 سال کے بعد 1965 میں نئی پارلیمنٹ ہوئی ہے، 3 سال۔ لیکن 1970 میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ہم نے اڈلٹ فرنچائز کا کانسیپٹ دیا۔ اڈلٹ فرنچائز سے مراد یہ ہے کہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر، اس میں بھی ووٹر کی جو ایج تھی وہ 21 سال ہی تھی، لیکن ہر پاکستانی شہری کو ووٹ کا حق دیا گیا پہلی مرتبہ 1970 کے انتخابات میں، اور وہ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت دیا گیا، LFO جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے تحت پہلی مرتبہ یعنی کہ آزادی کے 23 سال بعد پاکستانی عوام کو اپنا
ووٹ کا حق ملا، ڈائریکٹ ووٹ کا حق ملا، اور پھر انہوں نے 1970 میں ایک اسمبلی منتخب کی. اور پھر یہ بھی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے کہ اس اسمبلی کا جو پہلا اجلاس ہے وہ پھر اپریل 1972 میں جا کر ہوا. 71 کا پورا سال جو ہے وہ ایک انریسٹ، ایمرجنسی اور ایک طرح سے خرافات اور لڑائی جھگڑوں میں گزر گیا، جس کے نتیجے میں جو ہمارا مشرقی حصہ تھا وہ الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا. اکثر یہ آپ نے بڑا سرپرائزنگ بتایا کہ 1970 میں پاکستان میں پہلے عام انتخابات ہوئے، اس سے پہلے پروونشل لیول پر ہوا ہے، انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. اچھا، 70 کے بعد اب تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں، کیا اس کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جی، 1970 سے اب تک تقریباً 10 انتخابات ہو چکے ہیں. 70 میں ہوئے، پھر 77 میں ہوئے، پھر 85 میں ہوئے، 85 میں غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے، پھر 88 میں ہوئے، 90 میں ہوئے، 93 میں ہوئے، 96 میں ہوئے، پھر 2002 میں ہوئے، اور پھر 2008 میں ہوئے، اور پھر 2013 اور پھر 18 میں. جو 2002 میں تھے اس میں ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت ووٹنگ کا جو ایج لمٹ تھی وہ ہم نے کم کی، 21 سال سے 18 سال کر دی، اور پھر اس کو 2002 کی جو ہماری 70ویں ترمیم تھی اس میں اس کو پھر شامل کیا گیا. یہ گریجولی چینجز آتی رہی. آپ دیکھیں کہ شروع میں ووٹرز کی جو ایج تھی وہ 21 سے پھر کم کی گئی، اور یہ بھی بڑا ایک دلچسپ فینومینا ہے. ایون پوری دنیا کی اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو مختلف ممالک میں مختلف ایج بریکٹس نظر آئیں گی. امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں، امریکہ میں بھی پہلے ایج جو تھی وہ 25 سال، پھر 21 سال، اور پھر انہوں نے جب ویتنام کی جنگ ہوئی تو اس میں کہا گیا کہ جی اگر ایک فوجی لڑائی لڑ سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے 18 سال کی عمر میں، تو پھر ووٹ کیوں نہیں کاسٹ کر سکتا 18 سال کی عمر میں. پھر اس پر امریکہ نے بھی اپنی ووٹ کی جو ایج لمٹ تھی وہ کم کی اور 18 سال کی. پاکستان میں یہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے آج کی اگر ہم بات کریں جہاں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، مور دین 60% جو ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے. تو اگر آج ہماری یوتھ کو ایک یہ رائٹ ملا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس چینل کی وساطت سے، آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے انہیں یہ شعور ملنا چاہیے کہ اپنا ووٹ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کاسٹ کریں. آگے ہمارے الیکشن آنے والے ہیں اور اس میں ان کو اپنی جو رائے ہے وہ صرف جذباتی نعروں کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک پراپر تھنکنگ اپروچ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. باقی اس میں تبدیلی آتی نہیں وقت کے ساتھ ساتھ. آپ دیکھیں کہ پہلے اگر بیلٹنگ کی بات کریں، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ ہسٹری ہے. یہ 600 قبل مسیح یونان میں یہ کنسیپٹ شروع ہوا ووٹ دینے کا، اور اس وقت ایکٹیو ووٹنگ ہوتی تھی. کینڈیڈیٹ ایسا بندہ جو سب سے ناپسندیدہ ہوتا تھا اس ریاست میں، اس کو ووٹ کیا جاتا تھا اور پھر اس کو جلا وطن کر دیا جاتا تھا. بعد میں پھر ووٹنگ کیسے ہوتی تھی؟ بیلٹ تو تھا نہیں، کاغذ تو تھا نہیں، پیپر تو تھا نہیں، پیپر تو بہت بعد کی ایجاد ہے. تو اس وقت یہ جو ہماری پوٹری تھی، برتن تھے کانچ کے، مٹی کے، ان کی جو ٹکڑیاں ہوتی تھیں جسے ہم پنجابی میں ٹھیکریاں کہتے ہیں، وہ ٹھیکریاں دی جاتی تھیں ووٹرز کو، اور وہ ایک گڑھے میں جا کر ڈالتے تھے. وہ گڑھے مختص کیے جاتے تھے کینڈیڈیٹ اے کا، بی کا، سی کا، تو اس گڑھے میں وہ ڈالتے تھے اور پھر اس کو کاؤنٹ کرتے تھے، اور پھر جس سب سے زیادہ ہوتے تھے اس کو کہتے تھے کہ یہ ناپسندیدہ شخص ہے، اس کو نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. پھر یہ کنسیپٹ آہستہ آہستہ مرج ہوا اور آپ دیکھیں کہ بیلٹ آیا. اور بیلٹ بھی پہلے یہ تھا کہ بیلٹ باکس، اور بیلٹ باکس ہر کینڈیڈیٹ کا الگ ہوتا تھا. اس کے اوپر انتخابی نشان، یہ انتخابی نشان کا بھی ایک ارتقائی عمل ہے. آج بھی پوری دنیا میں اگر آپ اسٹڈی کریں تو کسی جگہ پر سمبلز آپ کو نظر آتے ہیں، کسی جگہ پر آپ کو کلرز نظر آتے ہیں، کسی جگہ پر آپ کو پارٹی کے جو نیمز ہیں ان کی ایبریویشنز نظر آتی ہیں. تو یہ مختلف کنسیپٹس ہیں ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ ووٹ آپ نے کیسے کاسٹ کرنا ہے. پاکستان میں بھی پہلے بیلٹ باکس ہوتے تھے اور ہر ووٹر جا کر اپنے پسندیدہ امیدوار کے بیلٹ باکس میں وہ ووٹ کاسٹ کرتا تھا. اس میں پھر خدشہ یہ ہوتا تھا کہ جب بیلٹ کھلیں تو یہ شناخت نہیں ہوتی تھی کہ یہ بیلٹ اے سے نکلا ہے یا بیلٹ بی سے نکلا ہے یا سی سے نکلا ہے. تو پھر بعد میں انہوں نے کہ ایک بیلٹ پیپر بنایا جائے، اس کے اوپر مختلف نشانات لگائے جائیں اور پھر وہ اسٹیمپ کیا جائے اور پھر اس کو ایک ہی بیلٹ باکس میں ڈالا جائے. تو یہ بھی ایک ارتقائی عمل کے ذریعے ہم یہاں تک پہنچے. اور اب یہ کنسیپٹ آ رہا ہے کہ آپ ڈیجیٹل ووٹنگ کریں، آپ الیکٹرانک مشینوں سے ووٹنگ کریں. بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں یہ کنسیپٹ امپلیمنٹ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ابھی لٹریسی ہے، ابھی شعور نہیں ہے، ابھی تو ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، نام پڑھنا نہیں آتا، بلکہ ایسے بھی ووٹرز ہوتے ہیں جن کو انتخابی نشان میں شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
کہ یہ ایگل ہے، یہ چڑیا ہے، یہ کیا ہے، یہ تلوار ہے، یہ چاقو ہے، یا یہ کیا چیز ہے، چھڑی ہے، تیر ہے. اسی طرح بلی ہے، شیر ہے. یہ اس لیے ابھی ہمیں تھوڑا وقت لگے گا اس شعور کی پختگی تک آنے میں. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ارتقائی عمل ہے، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جدت بھی آتی جائے گی اور شعور بھی آتا جائے گا. ڈاکٹر محبوب حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں جو اس خطے میں جو الیکشنز کی تاریخ تھی یہ کیسے کیسے منعقد ہوئے اور اس میں کیا ارتقائی تبدیلیاں آئیں، اس سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. آپ کا بہت شکریہ.